دینا کہ پوری تنخواہ چاہے 3 دن کے بعد دے دے، لیکن کم سے کم اتنا تو دے دے کہ جس سے میرے بچوں کے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے شریک حیات میں آج مالک سے جا کے کہوں گا۔ یہ کہہ کے شوہر مسجد میں آیا ہے اور اس کے بعد اللہ کے گھر میں کام کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسی عصر کا وقت ہوا ہے اب اس کی آنکھیں بھیگنا شروع ہو جاتی ہیں، رو کے کہتا ہے یا اللہ، ایک دن کسی نے نہیں پوچھا میں نے برداشت کر لیا، دوسرے دن کسی نے نہیں ٹوکا میں نے برداشت کر لیا، لیکن میرے مالک آج تیسرا دن ہے، میں اپنی بیوی کو تسلی دے کر کے آ گیا ہوں۔ یا اللہ اگر آج بھی خالی گیا تو اپنی بیوی کو کون سا جواب دوں گا؟ میرے مالک بس اتنا دے دے جس سے ایک وقت کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ یا اللہ باقی مزدوری جب چاہے تب دے دینا، کم سے کم ایک وقت کی روٹی کا انتظام تو کر دے۔ یہ کہتا میں روتے روتے میری ہچکی بن گئی، پھر مجھے خود خیال نہ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ کہتا میرے دل میں خیال آیا اب گھر کی طرف چل، لیکن جب خالی تھیلا دیکھا ہمت ٹوٹنے لگی۔ کہتا میں نے خالی تھیلے میں مٹی کے ڈھیلے بھرنے شروع کر دیے تاکہ بچے خالی تھیلا نہ سمجھے، اس کو دیکھ کر کے تسلی ہو جائے۔ کہتا میں مٹی بھر کے تھیلے میں چلا، کہا جب چل کے قریب آیا میں اپنے گھر کے قریب پہنچا ہوں، میں نے جھانک کے دیکھا، دیکھوں بچے جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ دستور کے مطابق میں نے جھانکا، لیکن کہتا مجھے حیرت ہوئی میرے گھر سے دھوئیں اٹھ رہے تھے، چولہے میں آگ جل رہی تھی۔ میں نے آنکھوں کو ملا، میں سوچنے لگا میرے گھر میں تو ایک وقت کا کھانے کا انتظام رہی ہے، پھر یہ چولہے کی آگ کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے لگا شاید میں غلط راستے پہ آ گیا ہوں، یا تو یہ میرا گھر نہیں ہے یا پھر میری آنکھوں کا دھوکا ہے۔ کہتا میں نے پھر گھر کا چکر لگایا، پھر دوسری طرف سے جھانکا تو گھر میرا ہی تھا۔ میں اس کے بعد دروازے پہ پہنچا، کہتا جیسی دروازے پہ گیا کھانے کی خوشبو میری ناک میں آ جاتی ہے، جیسی خوشبو آئی ہے اب میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ میں نے دروازے پہ دستک دی، جیسی دروازے پہ دستک دی ہے فوراً بیوی آ جاتی ہے، استقبال کیا، میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد گھر کے اندر لائی ہے۔ میں حیرت میں تھا، میری نگاہ اٹھی، میں نے دیکھا چولہے میں آگ جل رہی ہے، طرح طرح کے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر یہ کہتا ہے، میں دیکھ کے حیرت میں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا شریک حیات بتا تو صحیح یہ انتظام کس نے کیا ہے؟ عورت کہتی ہے ذرا ٹھہر تو صحیح، ابھی یہ کیا دیکھتے ہو، اندر آ کے دیکھیے۔ کہتے میں بیوی کے ساتھ اندر گیا، جیسی میں نے اندر جا کے دیکھا کیا دیکھتا ہوں، کمرے کے اندر اللہ کی نعمتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں اللہ کی رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا تھا بیوی بتا تو سکی یہ کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے کہا تھا آپ کو نہیں معلوم کہاں سے آیا ہے، جہاں نوکری کرتے ہو اسی نے بھجوایا ہے، جس کے یہاں مزدوری کرتے ہو اسی نے تنخواہ بھجوائی ہے۔ کتنا اچھا مالک ہے کہ ابھی آپ نے 3 دن مزدوری کی ہے، مہینوں کے راشن کا انتظام کر دیا ہے۔ اتنا سنتا ہے آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد شوہر نے کہا تھا شریک حیات بتا تو سکی صرف مزدوری دے کر کے گیا ہے یا کوئی پیغام بھی دے کر کے گیا ہے؟ جیسے اتنی بات کہی تھی بیوی کہتی ہے ہاں جو یہ سب کچھ دے کر کے گیا ہے ایک بات بھی کہہ کے گیا ہے۔ کہا بات کیا تھی؟ کہا اس نے کہا تھا کہ جب تیرا شوہر آ جائے تو اس سے کہہ دینا کہ تجھے مزدوری میں کمی نہیں کرنی ہے، ہم طاقت عزیز تیری اجرت میں کمی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ شاکر ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ منزل ہی نہیں۔ وہ جوانوں اگر راستے بند ہو جائیں اللہ کے گھر کا راستہ کھلا ہے۔ اگر لگتا ہو غربت آئے گی تو میں کہتا ہوں لات مارو حرام ذرائعوں کو جن کے ذریعے حرام روزی میں اثر ہوتی ہے۔ وہ یار حلال طریقے سے مٹی لے کے بیٹھنا تیرا کام ہے اور رزق کا انتظام کر دینا یہ مدینے والے مصطفیٰ کا کام ہے۔ یار بتاؤ جو حرام طریقے سے نہیں کماتے کیا وہ فاقے مر جاتے؟ جن کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے فرمایا گیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ خود سوچو ہماری تدبیر زیادہ کارگر ہوگی یا اللہ کے فیصلے زیادہ کارگر ہوں گے؟ بولو اللہ کے فیصلے زیادہ کارگر ہوں گے نا؟ حرام ذرائع چھوڑیے، حلال کمائیے، بچوں کو حلال کما کے دے کے جائیے۔ مہربانی کرو اپنے جیتے جی اپنی آخرت کا انتظام کر جاؤ، مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہاری جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھ جائے گی اور کوئی تمہارے نام کی فاتحہ کرانے والا نہیں ہوگا۔ سب بیٹے لائق نہیں ہوتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے جو مرنے کے بعد ماں باپ کے احسانات یاد رکھتے ہیں۔ ہاں ورنہ کتنے تو ایسے موت کا انتظار کرتے تاکہ جائیداد پہ سانپ بن کے بیٹھ جائے۔
माँ बाप अगर जायदाद दे के गए तो उनकी कमाई हुई दौलत उनके नाम पे भी खर्च करने की आदत डालो। और क्या चाहते हैं तुमसे? सारी जिंदगी तुम्हारे लिए धक्के खाए, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए लोगों की गालियां सुनी, और औलाद जीते जी उनके लिए एक बार हाथ भी ना उठा सके, तो फिर कयामत में माँ बाप का सामना कैसे करोगे? साहिब रसूल पाक की तो बहुत बड़ी जात है कोई तैयारी? और तुम्हें एक राज की बात बता दूं, अगर आज भी मुसीबतें घेरा डाल लें तो सोचो माँ बाप तो है नहीं दुआ देने वाले, कब्रिस्तान आ जाया करो, उनकी कब्र पे पहुंचा करो, कुरान की कुछ आयतें पढ़ा करो, हाथ उठाया करो। सूरह फातिहा की तफसीर में लिखा हुआ है, जब कोई भी बेटा बाप की या माँ की कब्र पे आता है ना, तो पड़ोस के कब्र वाले कहते हैं उठ देख तेरा बेटा आया मुबारक। समझ रहे मेरी बात? लोग ये नहीं कि मर गए तो मिट्टी हो गए। याद रखिए, तफसीर की बात कर रहा हूं। बेटा बाप की कब्र पे जाए या माँ की कब्र पे, पड़ोस वाले कहते मुबारक हो, आज तेरा बेटा आया है। अल्लाह अकबर। बाप का कलेजा कब्र में चौड़ा होता है, हाँ, बाप का सीना चौड़ा होता है, और जैसे बेटे को आते देखता बाप मुस्कुराना शुरू कर देता है। उनमें कितने ऐसे भी होते हैं जिनकी कब्रों पे बरसों गुजर जाते हैं अपने लिए, तो वो कहते हैं अफसोस हमारी औलाद पर कि तेरे आ रहे हैं, हमारे आज तक नहीं आए। वो कब्रों में भी रोया करते हैं, काश कोई हमारों से भी कह दे कि वो हमारी कब्रों पे आके चक्कर लगा जाए। और तुम्हें याद नहीं आई बाप की? और तुम्हें हर दिन बाप ने याद किया कब्र में, हर दिन तुम्हें मां ने आवाज दी कब्र से, लेकिन तुम्हें याद नहीं आई। फरमाया गया जब बेटा माँ बाप की कब्र पे जाता है, अल्लाह पर ये ठहरता है, जो इसे याद है सूरह फातिहा पढ़ता है, पढ़ने के बाद हाथ उठा के कहता है या अल्लाह जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब मेरे माँ या मेरे माँ बाप की कब्र, मेरी रूह, इनकी रूह को बख्श दे। फरमाया गया ये जब दुआ करता है ना, अल्लाह माँ बाप की कब्र में राहत नाजिल फरमा देता है, नूर नाजिल फरमा देता है, जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाती है। जब बेटा जाने लगता है ना, फिर उसके बाद माँ या बाप जो भी हो कब्र में उसके हाथ उठ जाते हैं और कहते हैं या अल्लाह जब जिंदगी में हमारे पास आता था तो कभी हमने तकिए के नीचे से निकाल के खिलाया, कभी हमने थैले से निकाल के खिलाया, कभी हमने जेब से निकाल के खिलाया। या अल्लाह कभी जिंदगी में हमारी चौखट पे आया तो खाली नहीं गया था, मेरे मालिक आज हमारी कब्र पे आया है। या अल्लाह हम तो मजबूर हैं लेकिन तू तो मजबूर नहीं है, अगर आज ये खाली चला गया तो हमारी ममता बदनाम हो जाएगी, हमारे रिश्ते बदनाम हो जाएंगे। या अल्लाह आज मेरा बेटा खाली जा रहा है। जैसे माँ या बाप इतनी बात कहते हैं, रब का दरियाए करम जोश में आता है, रब फरमाता है चाहते क्या हो का मालिक जब ये हमारी चौखट पे आता था हम अपनी ताकत से दिया करते थे, आज तेरी चौखट से जा रहा है, अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे। उसके बाद रब हुक्म फरमाता है ए फरिश्तों देखो नामा अमाल चेक करो। जब बेटे के अमल चेक किए जा रहे हैं तो पाप ही पाप भरा है, गुनाह ही गुनाह भरे हैं। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह बड़े पाप लिखे हुए हैं। जैसे इतना फरिश्ते कहते हैं, रब फरमाता है फरिश्तों इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दो। का नाम किस जगह था? का जहन्नमियों में है। फिर हुक्म होता है इसका नाम काट के दोज़खियों से जन्नतियों में लिख दो। फरिश्ते कहते या अल्लाह इतनी मेहरबानी किस लिए? तो रब फरमाता है ये जिसकी चौखट पे आया है ये माँ है, और जो दे रहा है वो खुदा है, और मैं माँ से 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता हूँ। ये अपनी शान के मुताबिक देती थी और आज मैं अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। मेहरबानी करो, वक्त मिले तो माँ बाप की कब्र पे चले जाया करो यार, अपनों की कब्र पे जाके थोड़ी देर बैठ जाया करो। और जब तुम जाके बैठते हो उन्हें राहत मिलती है। और जिंदगी भर भी माँ बाप चाहते रहे बेटा कुछ देर बैठे, लेकिन मोबाइल में फुर्सत नहीं लेने दी, थोड़ा बहुत वक्त मिला बीवी बच्चों में लग गए, माँ बाप की याद नहीं आई। और जीते जीना सही, कम से कम मरने के बाद ही उनकी कब्र पे जाके बैठ जाया करो। आज भी मुसीबतें अगर दरवाजे पे डेरा लगा ले और काम ना बनते हो, खुदा की कसम आज भी माँ बाप की कब्र पे चले जाओ, आज भी चले जाओ, कब्र पे चले जाओ, उनके लिए दुआएं थे या जो भी आपको आता है दुरूद पाक ही पढ़ के बख्श दो। और उसके बाद कह दो माँ या अब्बा मेरा काम नहीं चल रहा है, दुआ कर दीजिए। खुदा की कसम तुम कब्रिस्तान से घर वापस बाद में आओगे, खुदा की रहमतें तुम्हारे घर पहले पहुंच चुकी होगी। मेहरबानी करो, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू
ہمارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اپنے رب کی کرنی ہے، اور عبادت کے بعد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے۔ فرمایا گیا اگر تم ساری رات عبادت بھی کرتے رہے اور ماں باپ کو صبح کو تم نے گھور کے دیکھا یا ماں باپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف دے دی تو تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ وہ یار خالی عشاء کی نماز پڑھ کے سو جایا کرو، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جایا کرو، فجر میں اٹھو ماں باپ کا چہرہ مسکرا کے دیکھ لیا کرو، مسکرا کے چہرہ تم دیکھو گے اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے۔ مہربانی کرو، ماں باپ کی قدر کرو، اور جوتے پہن کے قبرستان میں ہم لوگ جایا کرتے ہیں اس کا احترام کیا کرو، زیادہ سے زیادہ بچا کرو کہ قبرستان میں نہ جایا کرو، باہر رہا کرو، کیونکہ کتنی جگہوں پہ پرانی خبریں ہوتی ہیں جن کے نشانات مٹ جاتے ہیں اور جانے انجانے میں ان پہ پیر پڑ جاتے ہیں۔ اور یار میں کہتا ہوں ننگے پیر بھی کم جایا کرو، فاتحہ پڑھنی ہے تو باہر کنارے سے کھڑے ہو کر کے اپنوں کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ دیا کرو، اور ضرورت کے مطابق ہی صرف قبرستان میں جایا کرو، ورنہ ہمارے کچھ علاقوں میں تو صاحب اللہ معاف کرے قوالیاں ہو رہی ہیں قبرستانوں میں، تماشے ہو رہے ہیں قبرستانوں میں، جلسے کر رہے ہیں لوگ قبرستانوں میں، یہی پتہ نہیں ہے کہ عذاب کتنا بڑا قبر پہ پیر رکھنے میں۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا اگر تمہارے ایک طرف قبر ہو دوسری طرف آگ ہو، ایک راستہ قبر پہ ہو کے جاتا ہو دوسرا راستہ انگاروں پہ ہو کے جاتا ہو، فرمایا گیا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر پہ پیر رکھنے میں کتنا بڑا عذاب ہے تو تم ننگے پیر انگاروں پہ چلنا پسند کرو گے، قبر پہ پیر رکھنا پسند نہیں کرو گے۔ خدا را مہربانی کرو، قبرستان میں قبروں کا احترام کرو اور جوتے چپل پہن کے نہ جایا کرو، وہ ہماری آخری آرام گاہ ہے، اس کی تیاریاں بھی ہمیں کرنی ہے، اس کا انتظام بھی ہمیں کرنا ہے۔ اللہ کریم ہماری گفتگو پہ پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی شہاب الدین، اللہ تعالیٰ ان کے والد مرحوم کی قبر پر رحمتیں برکتیں کروٹ کروٹ نازل فرمائے، اور اللہ کریم ان کو ماں باپ کی دعاؤں کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور مولا کریم ان کی دنیا میں بھی نصیب اچھے کرے، آخرت میں بھی حصے اچھے فرمائے، بس جو ہوئے اخلاق ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا تو پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے، مسافر میں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔